نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج دینی رہنمائی کی الحمدللہ 100 مجلسیں مکمل ہو رہی ہیں۔ سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے پورے سال مقررہ وقت پر دینی رہنمائی کی مجالس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس مجلس میں ملک اور بیرون ملک سے ہمارے جن احباب نے اپنے ضروری مسائل سے متعلق سوالات ارسال فرمائے، ہم ان کے بھی تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اسی طرح اس پروگرام کو وقت پر یوٹیوب پر جاری کرنے اور جو مسائل پوچھے جاتے ہیں ان کو اکٹھا کرنے اور پھر ان کے عنوانات لگانے اور مختلف گروپوں پر انہیں بھیجنے میں جن حضرات نے پوری ذمہ داری کے ساتھ حصہ لیا وہ بھی نہایت شکریہ کے مستحق ہیں، جن میں خاص طور پر عزیزم مفتی ابوبکر صدیق سلمہ، مفتی محمد ارباب سلمہ، سید محمد سعادت منصور پوری سلمہ، اور ایک خوشی اور مسرت کی بات یہ بھی ہے کہ ان مجالس کو باقاعدہ تحریری شکل میں مرتب بھی کیا جا رہا ہے، جن کو ٹیپ ریکارڈ سے ٹائپ کرنے میں مولوی مفتی عبد الرحمن بنگلوری نے بہت ہی دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور پھر جو مسائل جمع ہو گئے ان کے دلائل جمع کرنے میں عزیزم مولوی مفتی محمد ابراہیم مراد پوری غازی آبادی سلمہ پورے سال محنت کرتے رہے پوری لگن کے ساتھ، اور مولانا محمد اسجد صاحب جو ہمارے کمپیوٹر کتابت کے لیے معاون ہیں، انہوں نے بھی اپنی حد تک جو ہو سکا خدمت کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں، اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے، اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ان 100 مجالس میں تقریباً 1500 سے 2000 مسائل بیان کیے گئے۔ ارادہ یہ ہے کہ 100 مجالس میں جتنے مسائل آ چکے ہیں ان کو مرتب اور مدلل کر کے کتابی شکل میں چند مہینوں کے اندر
پیش کیا جائے۔ سبھی سامعین سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو بخیر خوبی بعافیت مکمل فرمائیں۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا دانہ پھوٹ گیا کھجانے کی وجہ سے، جس میں سے خون نکلا، تو اس نے رومال یا ٹیشو پیپر سے اسے پونچھ لیا، اس کے بعد وہی ٹیشو پیپر جیب میں رکھ کر نماز ادا کر لی، تو اس کی نماز درست ہوئی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر وہ خون 1 درہم سے زائد تھا، 1 چونی سے زائد تھا، اور اسے جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لی، تو یہ نماز درست نہیں ہوئی، اور اگر اس سے کم تھا تو نماز درست ہو گئی، اور چونکہ بے خیالی میں رکھا گیا ہے تو انشاءاللہ مواخذہ بھی شاید نہ ہو۔ پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ والنجم کا پہلا رکوع پڑھا اور دوسری رکعت میں سورہ فتح کا آخری رکوع پڑھا، حالانکہ سورہ والنجم بعد میں ہے اور سورہ فتح اس سے پہلے ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ نماز میں قرأت کے اندر ترتیب ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو درست ہو گئی، لیکن بالقصد خلاف ترتیب پڑھنے کی وجہ سے کراہت آئی ہے۔ باقی اب پڑھ لی تو پڑھ لی، آئندہ اس کا خیال رکھا کریں۔ پوچھتے ہیں کہ ایک امام صاحب مقتدی کے کہنے پر جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر پڑھتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مقتدیوں کو یہ حق ہے کہ وہ امام سے کہیں کہ تم فلاں فلاں سورت پڑھو؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہر جمعے کو پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر پڑھنا مسنون ہے۔ اگر کوئی مقتدی امام صاحب کو ادب کے ساتھ یاد دلا دے کہ آج جمعے کا دن ہے، یہ پڑھ لو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انداز مناسب ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے امام اپنی بے وقتی محسوس کرے۔ اگر اس کا خیال رکھ کر کے کہے گا تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مسجد شریف میں جگہ کم ہے اور معتکفین زیادہ ہیں، سب کا سامان اگر مسجد میں رکھیں تو جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ مسجد کے قریب ایک کمرے میں سب سامان رکھ دیا جائے اور جس معتکف کو جب ضرورت ہو تو وہ اس کمرے سے جا کر اپنا سامان لے آئے؟ اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس طرح سامان رکھا کہ مسجد کی حدود سے باہر جانا پڑے گا سامان لینے کے لیے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر کمرے میں اس طرح رکھا کہ ہاتھ بڑھا کر کے اپنا سامان اٹھا سکتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے مسجد سے باہر نہ جایا جائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اور ہندوستان میں جو لوگ اپنے کو سید کہلاتے ہیں کیا ان کا بھی حکم
عام سیدوں کا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو شخص واقعتاً سید ہو، یعنی اس کا سلسلہ نسب ثابت ہو یا معروف و مشہور ہو، تو مفتہ قول کے مطابق اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اگر وہ ضرورت مند ہو تو امدادی رقم سے اس کا تعاون کیا جائے، بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی کے بارے میں شک ہو کہ وہ واقعتاً سید ہے یا نہیں، تو اس کی تحقیق کر لی جائے۔ تحقیق سے ثابت ہو کہ یہ خانوادہ سادات میں سے ہے تو اس کے ساتھ انہی جیسا معاملہ کیا جائے، اور اگر شک ہو یا اس کے خلاف گمان ہو تو آپ کو اختیار ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ کرونا کے اندر جس کا انتقال ہو جائے اسے شہادت کا درجہ ملے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ وبائی بیماری ایک طرح سے طاعون کے مشابہ ہے، اور حدیث میں طاعون میں انتقال کرنے والے کو اخروی طور پر شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہی حکم کرونا سے انتقال کرنے والے کا بھی ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک زمین برائے تجارت 6 لاکھ روپے کی لی ہے، لیکن اس نے قسطوں پر 10 لاکھ کی گاڑی بھی لے رکھی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں محتاط رائے یہ ہے کہ اس نے جو قسطوں پر گاڑی لے رکھی ہے، 1 سال میں جتنی قسطیں ادا کرنی ہیں اتنی رقم منہا کر کے 6 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مثلاً 2 لاکھ ادا کرنی ہے قسطیں، تو 6 میں سے 2 لاکھ گھٹا دے، 4 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے۔ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں اسپتال میں ہیں اور ان کے پاس صرف 35,000 روپے ہیں، اسپتال کا بل 1.5 لاکھ کا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ سے مدد کر لیں، تو درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اولاً وہ اپنے 35,000 روپے خرچ کر لیں، پھر جو بقیہ رقم بچے تو اس میں ان کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب وہ صاحب نصاب نہیں رہے۔ پوچھتے ہیں کہ جو شخص انتقال کے قریب ہو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے گی یا کلمہ شہادت کی؟ جواباً عرض ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے گی، اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھیں گے، باقاعدہ اس پر اصرار نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری بعض فقہی کتابوں میں کلمہ شہادت کا بھی ذکر ہے۔ دونوں میں تعارض نہیں، کیونکہ مقصد تو ایمان پر خاتمہ ہے، وہ کلمہ شہادت سے بھی حاصل ہے، کلمہ طیبہ سے بھی حاصل ہے۔ سوال ہے کہ وفات کے وقت سورہ یاسین شریف زور سے پڑھی جائے گی یا آہستہ؟ جواباً عرض ہے کہ ضعیف روایت میں سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن اس میں جہر یا سر کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہلکی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کیا وفات کے بعد یاسین کے علاوہ کوئی اور دعا بھی ثابت ہے؟ انتقال کے بعد فوری طور پر تو کوئی دعا نظر سے نہیں گزری، البتہ جب تدفین ہو جائے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سلو لہ التثبیت، اس میت کے لیے دعا کرو کہ یہ سوال جواب میں ثابت قدم رہے۔ دوسرے یہ کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے
کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو قبر پر سورہ بقرہ کی اول و آخر آیتیں پڑھی جائیں۔ اسی روایت کی بنیاد پر معمول یہی ہے کہ سورہ بقرہ کا اول و آخر دفن کے بعد قبرستان میں پڑھا جاتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں جس کمرے میں معتدہ مقیم ہو تو وہاں رکھے کولر میں خوشبو ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ڈال سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کا معتدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی رشتہ دار کی وفات ہو جائے تو اس سال جو عید آئے گی اس میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگلے سال جو عید آتی ہے تو گھر والے نئے کپڑے نہیں بناتے، بلکہ سادگی کے ساتھ عید مناتے ہیں، گویا کہ غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ شریعت میں عید خوشی کا دن ہے۔ کسی کا انتقال ہو یا زندگی ہو، اس کی وجہ سے عید کے اصل حکم پر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ عید میں خوشی کا اظہار ہو، بشاشت کا اظہار ہو، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے جائیں۔ ویسے بھی شریعت میں سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے بیوی کے لیے جو اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، یا عام آدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ اب انتقال ہو گیا محرم میں اور اگلے سال شوال میں عید آ رہی ہے تو آپ اس وقت غم منا رہے ہیں، تو یہ طریقہ شریعت میں درست نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ جس نے مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کے انتقال کے بعد ادائیگی کیسے ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اس کے ترکے میں سے اولاً مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا، اور ترکے میں بھی بیوی حسب ضابطہ حصے کی حقدار ہوگی۔ مہر کا معاملہ بہت اہم ہے، آدمی کو چاہیے کہ زندگی ہی میں ادائیگی کی فکر کرے، اور اگر وفات قریب آ جائے تو وصیت کر کے جائے، وصیت نہیں بھی کی پھر بھی ادائیگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کی شرور سے محفوظ فرمائے۔ سبھی سامعین سے خصوصاً گزارش اور درخواست ہے کہ حضرت اقدس والد ماجد حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کا خاص اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت جلد از جلد عطا فرمائیں، ان کے سائے کو تا دیر امت پر قائم فرمائیں، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی جو حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔